بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد اس اللہ کے لیے جس کے مدح تک بولنے والوں کی رسائی نہیں، جس کی نعمتوں کو گننے والے گن نہیں سکتے، نہ کوشش کرنے والے اس کا حق ادا کر سکتے ہیں، نہ بلند پرواز ہمتیں اسے پا سکتی ہے، نہ عقل و فہم کی گہرائیوں اس کی تہ تک پہنچ سکتی ہے۔ اس کی کمال ذات کی کوئی حد معین نہیں، نہ اس کے لیے توصیفی الفاظ ہے، نہ اس کی ابتدا کے لیے کوئی وقت ہے جسے شمار میں لایا جا سکے، نہ اس کی کوئی مدت ہے جو کہیں پر ختم ہو جائے۔ اس نے مخلوقات کو اپنی قدرت سے پیدا کیا، اپنی رحمت سے ہواؤں کو چلایا اور تھر تھراتی ہوئی زمین پر پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی۔ دین کی ابتدا اس کی معرفت ہے، کمال معرفت اس کی تصدیق ہے، کمال تصدیق توحید ہے۔ لہذا جس نے ذات الہی کے علاوہ صفات مانے اس نے ذات کا ایک دوسرا ساتھی مان لیا، اور جس نے اس کی ذات کا کوئی اور ساتھی مانا اس نے دوری پیدا کی، اور جس نے دوری پیدا کی اس نے اس کے لیے جز بنا ڈالا، اور جو اس کے لیے جز کا قائل ہوا وہ اس سے بے خبر رہا، اور جو اس سے بے خبر رہا اس نے اسے قابل اشارہ سمجھ لیا، اور جس نے اسے قابل اشارہ سمجھ لیا اس نے اس کی حد بندی کر دی، اور جو اسے محدود سمجھا وہ اسے دوسری چیزوں ہی کی قطار میں لے آیا، اور جس نے یہ کہا کہ وہ کسی چیز میں ہے اس نے اسے کسی شے کی ضمن میں فرض کر لیا، اور جس نے یہ کہا وہ کسی چیز پر ہے اس نے اور جگہیں اس سے خالی سمجھ لی۔ وہ ہے، ہوا نہیں، موجود ہے مگر عدم سے وجود میں نہیں آیا، وہ ہر شے کے ساتھ ہے، نہ جسمانی اتصال کی طرح وہ ہر چیز سے علیحدہ ہے، نہ جسمانی دوری کی طور پر وہ فاعل ہے لیکن حرکات و آلات کا محتاج نہیں۔ وہ اس وقت بھی دیکھنے والا تھا جبکہ مخلوقات میں کوئی چیز دکھائی نہیں دینے والی تھی۔ وہ یگانہ ہے اس لیے کہ اس کا کوئی ساتھی ہی نہیں جس سے وہ مانوس ہو اور اسے کھو کر پریشان ہو جائے۔ اس نے پہل خلق کو پیدا کیا بغیر کسی فکر کی جولانی کے اور بغیر کسی تجربے کے جس سے فائدہ اٹھانے کی اسے ضرورت پڑی ہو، اور بغیر کسی حرکت کی جس سے اس نے پیدا کیا ہو، اور بغیر کسی ولولہ اور جوش کے جس سے وہ بیتاب ہوا ہو۔ ہر چیز کو اس کے وقت کے حوالے کی، ہر چیز کو جداگانہ طبیعت اور مزاج کا حامل بنایا، اور ان طبیعتوں کے لیے مناسب صورتیں ضروری قرار دی۔ وہ ان چیزوں کو ان کے وجود میں آنے سے پہلے جانتا تھا، ان کی حد و نہایت پر احاطہ کیے ہوئے تھا، اور ان کی نفوذ و اعضاء کو پہچانتا تھا۔ پھر یہ کہ اس نے کشادہ فضا، وسیع اطراف و اکناف اور خلا کی وسعت خلق کی، اور اس نے ایسا پانی بہایا جس کے دریائے مواج کی لہریں طوفانی اور بحر زخار کے موجیں تہ بتہ تھی۔ اسے تیز ہوا اور تند آندھی کی پشت پر لانا، پھر اسے پانی کے پلٹانے کا حکم دیا، اور اسے اس کے پابند رکھنے پر قابو دیا، اور اسے پانی کی سرحد سے ملا دیا۔ اس کے نیچے ہوا دور تک پھیلی ہوئی تھی اور ان پر پانی ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ پھر اللہ نے اس پانی کے اندر ایک ہوا خلق کی جس کا چلنا بانجھ تھا، اور اسے اس کے مرکز پر قرار رکھا، اس کے جھونکے تیز کر دیے اور اس کے چلنے کی جگہ دور دراز تک پھیلا دی۔ پھر ہوا کو معمور کیا کہ وہ پانی کے ذخیرے کو تھپیڑے دے اور بحر بے قرار کی موجوں کو اچھالا دے۔ اس ہوا نے پانی کو یوں مت دیا جس طرح دہی کے مشکیزے کو متھا جاتا ہے، اور اسے دھکیلتی ہوئی تیزی سے چلی جس طرح خالی فضا میں چلتی ہے، یہاں تک کہ اسے متلاطم پانی کی سطح بلند ہو گئی اور وہ تہ بتہ پانی جاگ دینے لگا۔ اللہ نے وہ جاگ کھلی ہوا اور کشادہ فضا کی طرف اٹھائی،
اور اسے ساتواں آسمان پیدا کیے، نیچے والے آسمان کو رکی ہوئی موج کی طرح بنایا اور اوپر والے آسمان کو محفوظ چھت اور بلند عمارت کی صورت میں اس طرح قائم کیا کہ نہ ستونوں کی سہارے کی حاجت تھی نہ بندنوں سے جوڑنے کی ضرورت۔ پھر اس کو ستاروں کی طرح سچ دج اور روشن تاروں کو چمک دمک سے آراستہ کیا اور ان میں زوپاس چراغ اور چکمکاتا چاند روانہ کیا جو گھومنے والے فلک، چلتی پھرتی چھت اور جنبش کھانے والی لو میں ہے۔ پھر خداوند عالم نے بلند آسمان کے درمیان شگاف پیدا کیے اور ان کی وسطوں کو طرح طرح کے فرشتوں سے بھر دیا۔ کچھ ان میں سربسجود ہے جو رکوع نہیں کرتے، کچھ رکوع میں ہے جو سیدھے نہیں ہوتے، کچھ صفے باندھے ہوئے ہیں جو اپنی جگہ نہیں چھوڑتے، اور کچھ پاکیزگی بیان کر رہے ہیں جو اکتاتے نہیں۔ ان کی آنکھوں میں نیند آتی ہے، نہ ان کی عقلوں میں بھول چوک پیدا ہوتی ہے، نہ ان کی بدنوں میں سستی و کاہلی آتی ہے، نہ ان پر نسیان کی غفلت طاری ہوتی ہے۔ ان میں کچھ تو وحی الہی کے امین، اس کے رسولوں کی طرف پیغام رسانی کے لیے زبان حق اور اس کے قطعی فیصلوں اور فرمانوں کو لے کر آنے جانے والے ہیں، کچھ اس کے بندوں کی نگہبان اور جنت کے دروازوں کے پاسبان ہے، کچھ وہ ہے جن کے قدم زمین کی تہ میں جمے ہوئے ہیں اور ان کی پہلو اطراف عالم سے بھی آگے بڑھ گئی، ان کی شان عرش کے پایوں سے میل کھاتے ہیں، عرش کے سامنے ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہیں اور اس کے نیچے اپنے پروں میں لپٹے ہوئے ہیں، اور ان میں اور دوسرے مخلوق میں عزت کے حجاب اور قدرت کے سراپردے حائل ہے۔ وہ شکل صورت کے ساتھ اپنے رب کا تصور نہیں کرتے، نہ اس پر مخلوق کی صفات طاری کرتے، نہ اسے محل و مکان میں گرا ہوا سمجھتے ہیں، نہ اشباہ و نظائر سے اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ابھی تک آپ نے ہمارے چینل علی والے کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔